کہ دعا خفیہ بھی کی جاتی ہے، بلند آواز سے بھی کی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کے تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خفیہ دعا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طریقے سے ذکر ہے، وہ خفیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اونچی آواز سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خفیہ ذکر کرنے کو علماء نے افضل قرار دیا ہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو چپکے سے پکارا۔ کیسے پکارا؟ پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں گھل گئی ہیں۔ جب انسان کی ہڈیاں ہی کمزور پڑ جائیں تو پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اے پروردگار، میری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اسباب کے درجے میں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ تو پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، پھر اللہ کی رحمت پر اپنے یقین کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر دعا کی کہ اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرمائیے، مجھے اولاد عطا فرمائیے جو میرے بعد میری وارث بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے یہ آداب ہیں کہ پہلے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے کہ یا اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، اور اسباب کے درجے میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرا یہ کام بنے گا، لیکن دوسرے درجے میں دوسرے نمبر پر پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا اظہار کیا جائے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا تھا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ پہ امید نہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جس کا اللہ پہ ایمان ہو وہ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ تو یہ دعا کے آداب ہیں، پہلے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، پھر اللہ کی رحمت پر یقین ہونے کا اظہار کرو، اور پھر اللہ سے دعا مانگو۔